اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج 29 اکتوبر 2023 ہے اور دن اتوار کا ہے۔ آج کے دن میں آپ سے اس ویلاگ میں پاکستان کے گیس کے حوالے سے دو اچھی خبریں اور ایک بری خبر شیئر کروں گا۔ تو پہلے آتے ہیں اچھی خبروں کی طرف، کیونکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں گیس کا شدید بحران ہے۔ ڈومیسٹک لیول پر جو گیس ہے وہ دن میں کچھ گھنٹوں کے لیے میسر ہوتی ہے، یعنی صبح کے وقت 2 گھنٹے، اسی طرح دوپہر میں 2-3 گھنٹے اور شام میں 2-3 گھنٹے۔ اور سی این جی سیکٹر میں جس میں ہم نے گیس کا بے تحاشا استعمال کیا، وہاں بھی گیس کی شارٹیج ہے اور گیس کو وہاں مہنگا اتنا کر دیا گیا کہ وہ پیٹرول کے برابر ہے۔ لیکن انڈسٹری بڑی سفر کرتی ہے، خاص طور پہ یوریا کی ریلائنس جو ہے وہ گیس پر ہے، کیونکہ گیس جو ہے یوریا کے لیے وہ را میٹیریل ہے۔ اسی طرح بہت ساری انڈسٹریز میں بھی گیس کا استعمال ہوتا ہے، پاور سیکٹر میں بھی گیس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو گیس کی شارٹیج کی وجہ سے پاکستان کو بالعموم ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ اور جبکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اکتوبر کا اختتام پذیر ہے، نومبر کی آمد ہے، سردی پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں تو آ چکی ہے، لیکن میدانی علاقوں میں بھی موسم سرد ہوگا۔ تو آنے والے دنوں میں گیس کی ضرورت یقینی طور پہ ہر پاکستانی کی ہوگی۔ تو اس حوالے سے آج کی تو اچھی خبریں یہ ہیں کہ تھر کول جو پاکستان میں پچھلے 1990 کے زمانے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ دنیا کا 16واں بڑا کوئلے کا ذخیرہ تھا، اور جس کے ایسٹیمیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5 ارب بیرل تیل کے برابر کی توانائی دینے کا حامل ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ کیونکہ کول جو ہے یعنی کوئلہ کو بجلی بنانے کے لیے تو استعمال دنیا میں کیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے بھی شروعات کر دی ہے کہ تھر میں جو ہے 2 پاور ہاؤس تقریباً اس وقت کام کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جی کول کو دنیا ڈسکریج کر رہی ہے، کیونکہ گرین ہاؤس ایفیکٹ اور دوسرے ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے دنیا اس بات کو مجبور ہو گئی ہے، اور اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ کوئلے کے استعمال کو بند کیا جائے۔ تو اب اس کا محفوظ طریقہ کوئلے کو یہ تھا کہ اس کو گیس میں کنورٹ کیا جائے، یعنی اس کو کہتے ہیں گیسیفیکیشن، یعنی وہ ہوگا کوئلہ لیکن کوئلہ گیس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو اس پروجیکٹ پہ پہلے سمر مبارک مند صاحب نے کام کیا، لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اگرچہ سمر مبارک مند اس کا الزام جو ہے وہ پاکستانی اتھارٹیز کو دیتے رہے کہ وہ اس میں ویلنگ نہیں تھے اور انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے ضروری فنڈز مہیا نہیں کیے، لیکن وہ دوسری طرف الزام یہ بھی رہا کہ سمر مبارک مند صاحب جو ہے وہ اس پروجیکٹ پہ کام نہیں کر پا رہے تھے اور صرف باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ تھر کول کے سیمپلز جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کی ایک لیب میں بھیجے گئے، اور اس لیب نے یہ قرار دیا ہے کہ تھر کا کوئلہ جو ہے وہ گیس بنانے کے لیے، اس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے اور یوریا بنانے کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری، اگرچہ دیکھیں اس کا ایفیکٹ کوئی کل نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ آنے والے سالوں میں ہمارے پاس انرجی، کیونکہ گیس جو ہم ظاہر ہے امپورٹ کرنے پہ جا رہے تھے، تو اس کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے۔ دوسری اچھی خبر او جی ڈی سی ایل نے شیئر کی ہے کہ او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ شیل گیس پہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے 2019 سے۔ کرونا کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تھوڑا سا ڈیلے ہوا۔ شیل گیس کیا ہوتی ہے؟ شیل گیس بیسیکلی گیس ہے جو کہ ٹریپ ہوتی ہے چٹانوں کے اندر، اس کو نکالنا تھوڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تو اب او جی ڈی سی ایل نے اس حوالے سے اپنی کچھ ایکسپرٹیز ڈیولپ کی، کچھ اپنے لوگ اس نے ٹرین کیے، کچھ ٹیم بنائی جو شیل گیس کے حوالے سے کام کرنے کے لیے اب کیپیبل ہے۔ تو اس پہ اچھی خبر یہ ہے کہ ایک ایسٹیمیٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں 3000 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کے ذخائر ہیں۔ جی ہاں، 3000 ٹریلین کیوبک فیٹ۔ اب او جی ڈی سی ایل ایک پائلٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ تھوڑا سا ڈیلے ہوا، حیدرآباد میں ایک تجرباتی ویل پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے اس کو کنویں کو جو ہے عمودی طور پہ کھودا، اور تقریباً اس کی کھدائی وہ 6000 میٹر تک کریں گے۔ اب تک کی 2 لیئر میں مطلب شیل گیس کے مطلب امکانات ملے ہیں۔ اب وہ تیسری لیئر کی طرف ڈرل کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً یہ ڈرلنگ نومبر کے مہینے تک چلے گی۔ تو اس کے بعد ایک ٹیکنیک ہوتی ہے فریکنگ۔ فریکنگ میں اس چٹان کو توڑا جاتا ہے پریشر کی وجہ سے، اور وہاں سے پھر گیس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہاں فریکنگ سے ایک صحیح ایسٹیمیٹ نکلے گا کہ آیا گیس
کی مطلب کس نوعیت کا ذخیرہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی یہ پروجیکٹ جو ہے تقریباً 2 سے 3 ہزار بلکہ 3 سے 6 ہزار میٹر انہوں نے عمودی طور پہ کھدائی کی. پھر اسی ڈیپتھ کے اندر وہ تقریباً 2 سے 3 ہزار یا اس سے بھی زیادہ میٹر میں ورٹیکل نہیں ہاریزنٹل کھدائی کریں گے. تو ان دو کھدائیوں کے جو ورٹیکل اور ہاریزنٹل کھدائیوں کرنے کے بعد وہ فرکنگ کریں گے چٹانوں کی اور اس کے بعد وہ ایسٹیمیٹ دیں گے. تو اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی مطلب بڑا پروجیکٹ ہے اور او جی ڈی سی ایل شاید اس کو اپنے بیہاف پہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے وہ پھر کوئی کمپنیز کو معلومات ان کی لے گی، خدمات لے گی جو اس قسم کی گیس کو نکالنے میں مہارت رکھتے ہیں. تو یہ دونوں خبریں اچھی خبریں ہیں. پہلے والی خبر میں بھی وہ بھی ہے کہ ابھی اس کو پائلٹ پروجیکٹ کی چلایا جائے گا، پھر اس کے اوپر سیمینارز کیے جائیں گے، انویسٹرز کو بلایا جائے گا، شیئر کیا جائے گا اس ڈیٹا کو. تو دونوں صورتوں میں یہ دونوں اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کے آنے والے دنوں میں ہمیں گیس کے ذخیرہ ایک اچھے ذخیرہ مل سکتا ہے. آ جاتے ہیں بری خبر کی طرف. بری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی رشیا کے ساتھ کوئی ایک ڈیل چل رہی تھی گیس کے حوالے سے، گیس پائپ لائن کے حوالے سے. اور حالیہ دنوں میں ہمارا وفد جو ہے جب رشیا گیا تو تیل اور گیس کے ایجنڈے پہ بات کرنا تھا. تیل کے معاملات پہ تو انہوں نے بات کر لی اور کوئی $60 فی بیرل پہ ہمیں انہوں نے آمادگی ظاہر کی، لیکن گیس کے موضوع پہ انہوں نے ہمیں بالکل چٹا انکار کر دیا. انہوں نے کہا جائیں پہلے اپنا گھر سیدھا کریں. اب وجہ یہ بنی کہ جناب معاہدہ کی کوئی بات ہوئی تھی 2016 میں. 2016 میں معاہدہ ہوا، اس پہ روس کی طرف سے آر ٹی گلوبل کو نامزد کیا گیا تھا، جبکہ پاکستان کی طرف سے انٹرسٹیٹ گیس سسٹمز تھی. اس کے بعد امریکہ نے آر ٹی گلوبل پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے یہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن تھا یہ کھٹائی میں پڑ گئی. پھر اس کے بعد 2021 میں پائپ لائن کے اسٹرکچر میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور اس کے تحت منصوبے کا 74% حصہ پاکستانی کمپنیوں کو سونپا گیا اور 26% روسی کمپنیوں کے حصے میں آیا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ 74% میں پاکستانی سرمایہ کاری ہونی تھی اور باقی سرمایہ کاری روسی کمپنیوں نے تھے. مئی 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت اس منصوبے پر ایک معاہدہ طے پایا، جس میں پاکستان میں ماسکو میں جو سفیر شفقت علی خان تھے اور روسی وزیر نکولائی شلگینوف نے دستخط کیے، اور لیکن اس معاہدے پر بھی عمل درآمد نہ ہوا. مسلم لیگ کی جب حکومت آئی تو وزیر توانائی تھے مصدق ملک، انہوں نے رشیا کا دورہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ جی اس کو بلڈ آن اور ٹرانسفر یعنی بی او ٹی کی بنیاد پر اس مکمل کو عمل کریں، یعنی ساری کی ساری انویسٹمنٹ رشیا کرے. تو اور یہ ہے کہ 25 سال بعد اس منصوبے کو حکومت کے حوالے کر دے. تو اب جب کہ پاکستانی وفد یعنی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ڈاکٹر جو وزیر ہمارے توانائی ہیں محمد علی ہیں، وہ گئے تو روسی خفا ہوئے، انہوں نے کہا جاؤ ہم اس پہ کام بھی نہیں کرتے. تو یہ بہرحال بری خبر تھی. اچھی خبر ہے، اچھی خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھی اور خبریں لائے. بہرحال یہ میں امید دعا ہے کہ یہ دونوں منصوبے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر کا باعث بنیں گے اور پاکستان کی عمومی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کریں گے. یہ تھا جی آج کا ویلاگ. خوش رہیں. بعد میں السلام علیکم.